اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعاہ علیہ السلام اذا استقال من ذنوبہ او تضرع فی طلب العفو عن عیوبہ اللہم یا من برحمتہ یستغیث المذنبون ویا من الى ذکر احسانہ یفزع المضطرون ویا من لخیفتہ ینتحب الخاطئون یا انس کل مستوحش غریب ویا فرج کل مکروب کئیب ویا غوث کل مخذول فرید ویا عضد کل محتاج طرید۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 16 کے بارے میں ہماری یہ گفتگو ہے۔ امام علیہ السلام جب گناہوں سے توبہ کرتے تھے یا عیوب کی معافی کی طلب کے لیے خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 16 ہے۔ عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدایا اے وہ جس کی رحمت سے گنہگار فریاد کرتے ہیں اور جس کے احسانات کے زیر سایہ، جس کے احسانات کی یاد کے زیر سایہ مضطر اور بیچارہ افراد کو پناہ ملتی ہے، جس کے خوف سے خطا کار گریہ کرتے ہیں۔ اے ہر وحشت زدہ مسافر کے مونس اور ہر رنجیدہ و درد رسیدہ کے سکون قلب، اے ہر یک و تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ و محتاج کے زور بازو، تو ہی وہ ہے جس کی رحمت اور اس کا علم ہر شے کے اوپر حاوی ہے اور جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں حصہ قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں بہرحال اس طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ انسان بعض اوقات خدا کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، ان کو گناہ کہا جاتا ہے۔ جہاں انسان خدا کی بات نہیں مان رہا، ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے یا چھپ کر بھی خلاف ورزی کر رہا ہے حکم خدا کی، وہ گناہ ہے۔ اور بعض کمزوریاں جو ہیں وہ انسانیت کے شایان نشان نہیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں گناہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ صرف عیب تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں دو طرح کی کمزوریاں ہیں، کچھ کمزوریاں وہ ہیں جو گناہ کی حد تک ہیں اور کچھ کمزوریاں وہ ہیں جو عیب کی حد تک ہیں اور عیب سمجھی جاتی ہیں۔ اب انسان کا فرض یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کی معافی کی درخواست کرے کہ اس طریقے سے خدا نخواستہ کبھی بھی وہ گناہ گاروں میں شامل ہو سکتا ہے، اور کم سے کم فی الحال مکمل انسان اور صاحب ایمان اور صاحب دین اور شریعت کہے جانے کے قابل نہیں ہے، یعنی اگر جب تک انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ مومن تو ہے مگر گنہگار ہے۔ امام علیہ السلام نے اس دعا میں عرض مدار اپنی صورتحال کو بیان کرنے سے پہلے 15 صفات الہیہ کا حوالہ دیا ہے جو علامہ جوادی نے یہاں لکھا ہے، تاکہ گزشتہ مہربانیوں کے حوالے سے آئندہ معافی کی درخواست کی جائے اور یہ تذکرہ درخواست کی قبولیت کے لیے سہارا قرار دیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو امام نے جس خدا کی صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے رحمت خدا کی صفت، کہ پروردگار کی رحمت آگے آگے چلتی ہے اور اس کا غضب اور غصہ پیچھے رہتا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے جے بن الحرث نے پیغمبر اکرم سے فریاد کی کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، غلطیاں بہت ہوتی ہیں، کیا کروں، گناہ نہیں چھوٹتے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، غلطی ہو رہی ہے تو سوری بولنا چاہیے، خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر توبہ کرو، گناہ کیا پھر سے توبہ کرو، جتنی مرتبہ بھی گناہ کرتے ہو توبہ کرتے رہو کہ پروردگار کی معافی تمہارے گناہوں سے یقیناً وسیع تر ہے۔ اب یہ ایک بات سوال کی ہے اور ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں مگر پروردگار کی رحمت اور پروردگار کی جو غضب ہے ان میں رحمت آگے بڑھی ہوئی ہے اور غضب پیچھے ہے۔ اس کا فلسفہ بھی اصل میں یہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہماری ذات کا تقاضا ہے، ہماری اوقات کے مطابق ہیں، اور
اس کے وجہ سے خدا کا غصہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے گناہ کرتے ہیں، جتنا بڑا گناہ ہے اسی اعتبار کے اس سے خدا کے یہاں غصہ اور غضب پیدا ہوتا ہے، غضب الہی ہوتا ہے۔ لیکن رحمت خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی یا ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، رحمت خدا تو اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ اس کی ذات کا تقاضا ہے، تو لہٰذا رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے، غضب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گناہ بہرحال چھوٹے ہیں، اور رحمت اس کی ذات کے اعتبار سے وسیع و عریض ہے جو ہمیشہ اس کے اوپر مقدم رہے گی۔ دوسری پروردگار کی جو عطا ہے وہ خاص صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی عطائے الہی کا منع سے زیادہ ہونا، یعنی پروردگار کی عطا جو ہے وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ زیادہ ہے، جو روک کے رکھا ہے وہ کم ہے۔ اس کا راز بھی یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اگر ایک سانس کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو انسان ایک سانس کے لیے ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ جو نعمت دے دی ہے وہ ان نعمتوں سے کہیں زیادہ اہم اور قیمتی ہے جن کو روک لیا ہے۔ انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ سے لاکھوں بے شمار نعمتوں کو لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کہتا ہے ہمارے پاس ہے کیا۔ قرآن نے صاف طریقے سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ اور گنتی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور اس میں سے نہ جانے کتنی ہمیں مل چکی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ نے روک لی ہے۔ جناب بہلول کا واقعہ مشہور ہے کہ ہارون سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں اپنے کس بات کا غرہ ہے، اتنی حکومت پر، تخت و تاج پر کیوں اتراتے ہو، کیوں لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، عوام کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتے ہو؟ کہا میرے پاس ہے، اتنی بڑی حکومت تھی، اور واقعاً اس کی حکومت اور تخت و تاج جو ہے وہ چین کے بارڈر سے لے کر اسپین تک تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ، اتنا بڑا کنگڈم تھا اس زمانے میں، اور اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ اس میں کیا غرور کی بات ہے، یہ بتاؤ اگر تم کہیں کسی جگہ گئے، صحرا و بیابان میں پھنس گئے اور پیاس سے مرنے لگے، ایک آدمی کہتا ہے ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی ہے، ایک گلاس پانی ہے جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں بتاؤ مجھے تم کیا دو گے؟ تو ہارون کہتا ہے کہ بہلول کیا دوں گا، کہ آپ پوچھنا کیا ہے، جب جان جا رہی ہے تو پھر میں اپنی آدھی دولت اس کو دے دوں گا، اگر جان ہے تو جہان ہے، تو اگر ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں، ایک گلاس پانی کے بدلے میں میری آدھی حکومت بھی اگر وہ لینا چاہے تو میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ جناب بہلول نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ پانی پی لیا اور پینے کے بعد جا کے یہ بدن میں پھنس گیا اور پھر وہ پانی نہیں نکل رہا ہے، پیشاب نہیں ہو پا رہا ہے، بند لگ گیا، تو اب یہ بتاؤ، کوئی حکیم کہتا ہے کہ میرے پاس نسخہ ہے اور اس نسخے کے ذریعے میں آپ کے اس مشکل کو آسان کر دوں گا، آپ کو آسانی کے ساتھ پیشاب ہو جائے گا، تو بتائیے آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو ہارون کہتا ہے کہ آدھی حکومت بھی دے دوں گا میں، جو باقی بچی ہوئی آدھی حکومت ہے وہ اس کو دے دوں گا، کیونکہ میری جان ہے تو جہان ہے۔ تو جناب بہلول نے فرمایا کہ کمال کی بات ہے، تعجب ہے، تم اس حکومت پر غرور کر رہے ہو جو 2 گھونٹ پانی سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی، ایک وہ گھونٹ جو آدمی پیتا ہے اور ایک وہ پانی کا مقدار جو ہمارے بدن سے نکلتا ہے۔ تو اصل انسان کو اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں پروردگار نے، امام اسی کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ پروردگار تیری عطا اور تیرا وہ رحم و کرم جو کچھ بھی ہے، جو کچھ تو نے روک کے رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امام اب خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی وہ ہے جس کی رحمت اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں ایک حصہ قرار دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں تو ہی وہ ہے جس کی معافی اس کے عذاب سے بالا تر ہے، اور جس کی رحمت غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کی عطا انکار سے بالا تر ہے، اور جس کی وسعت کرم میں ساری مخلوقات سمائی ہوئی ہے۔ تو ہی وہ ہے جو عطا کر کے بدلے کی خواہش نہیں کرتا ہے، اور نافرمانوں کے عذاب میں زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو کچھ دے رہا ہے واقعاً پروردگار بے حد و بے حساب دیتا ہے، پروردگار کوئی چیز روکتا نہیں ہے۔ میں اپنے اعتبار سے جو امام نے کہا کہ تو ہی وہ ہے جس کی عطا انکار سے بالا تر ہے، ہم ایک تو اس کی عطا کا انکار نہیں کر سکتے، اور خدا جو کچھ بھی دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جن چیزوں کو روکتا ہے وہ بہت کم ہے، اور شاید یہ ہماری لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے جو پروردگار ہمیں نہیں دیتا، اگر آدمی اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کر دے تو پروردگار وہ بھی دیتا ہے۔ اب اس سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ان دعاؤں میں، یہ ہماری لائف میں ہم ان دعاؤں کو کیسے
ٹیلی کریں اور اپنی زندگی میں ہم عملی زندگی میں اور پریکٹیکلی زندگی میں ان دعاؤں کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیے، ہم اور آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی خلقت کے مظہر ربوبیت ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار رب ہے، ماں باپ بھی رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں۔ اب جس طریقے سے پروردگار کی عطا بے حساب ہے اور منع کم ہے، اب ماں باپ کے یہاں معاملہ کیا پایا جاتا ہے؟ ذرا توجہ کریں، تمام پیرنٹس، تمام والدین اور میرے بھائی بہن جو بھی اللہ نے جن کو اولاد دی ہے، امام کیا کریں کہ خدا زیادہ دینے والا ہے، کم چیزوں سے روکنے والا ہے۔ ہمارے یہاں شاید مزاج الٹا پایا جاتا ہے، ہم کم دیتے ہیں اور زیادہ چیز کو روک کر رکھتے ہیں۔ شاید کنجوسی ہو، مستقبل اور فیوچر کے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ جہاں ضرورت بھی ہے بچے کو فیس کی، پڑھائی کی، لکھائی کی، ایجوکیشن کی، اچھی تربیت کی، اچھے کالج اسکول کی، اور وہاں وہ کنجوسی کی جاتی ہے۔ لہٰذا امام سجاد کی دعا سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ماں باپ بھی ہیں، اگر واقعاً ان کو اللہ نے ربوبیت کا مظہر بنایا ہے، ان کو خالقیت کا خالق مجازی قرار دیا ہے، جس طریقے سے ہم ماں باپ رب ہیں، جس طریقے سے ماں باپ خالق مجازی ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ جو ہیں بچوں کی عطا اور بخشش کے راستے میں ان کے لیے ذریعہ فیض ہیں۔ تو اب ذریعہ فیض ہیں تو زیادہ سے زیادہ بچوں کو دینا چاہیے اور کم سے کم چیزوں کو روکنا چاہیے۔ ہاں البتہ میں اتنا کہوں گا، کچھ لوگوں کے یہاں ماں باپ کے یہاں الٹا ہے، وہ روکتے ہی نہیں، ان کے یہاں روک ٹوک ہی نہیں، جو بچہ کر رہا ہے کرنے دیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کے ماحول میں واقعاً یہ بڑا سخت چیلنج ہے ہر ماں باپ کے سامنے، خود میرے لیے بھی، کہ ہمیں بچے کو کہاں روکنا ہے، کہاں ٹوکنا ہے اور کہاں آزاد چھوڑنا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بچے کو آزادی دی جائے، جو حلال ہے وہاں آزادی دی جائے، کوئی بات نہیں، کیونکہ جب خدا نے منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا، قرآن اور دین منع نہیں کرتا، تو ہمارا آپ بھی نہ منع کریں۔ لیکن جو چیزیں بچے کے لیے حرام ہیں، جو اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں، جو اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جہاں وہ دوسروں کے لیے مضر ہو رہا ہے، پھر وہاں بچے کو روکنا ضروری ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور اس کے سامنے آنا ضروری ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں بیلنس کر کے چلنا ہے۔ جو ماں باپ بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی صفت کو اپنائیں کہ عطا زیادہ ہو، منع کم ہو، اور جو ماں باپ زیادہ عطا کر رہے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے یہاں ذمہ داری یہ ہے کہ عطا جو ہے وہ کم کریں، تھوڑا سا جتنی لازمی ہے ضروری ہے اتنا ہو، اور منع کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ زندگی بیلنس ہو جائے۔ اس کے بعد امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اب لبیک کہہ کر حاضر ہو گیا ہوں، اور اب میں تیری بارگاہ کرم میں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ہی وہ ہوں جس کی خطاؤں کے بوجھ نے اس کی پشت کو اور کمر کو بوجھل بنا دیا ہے، اور جس کے گناہوں نے لذت زندگی کو فنا کر دیا، اور میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت کی بنا پر تیری نافرمانی کی ہے جبکہ تو اس کا اہل نہ تھا۔ پہلے خدا کی صفتیں بیان کی اور اس کے بعد اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ میں بندہ کیا ہوں۔ یاد رکھیں اور توجہ کریں اس چیز کے اوپر کہ واقعاً پہلے ہمیں خدا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس خدا کے اور رب کے ماننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو اپنا معائنہ بھی کرتا رہنا چاہیے اور اپنا بھی ٹیسٹ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور خود ہماری اوقات اور ہماری حالت کیا ہے۔ امام نے اسی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اگر اسے خطا اور غلطی اور لغزش کا احساس ہو جائے تو پھر جو گناہ میں لذت ہے پھر وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر یہ لذت ہی انسان کو اور گناہ کے اوپر اکساتی ہے۔ ہماری زندگی میں گناہ آتے ہیں تو دو طریقے سے گناہ آتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو پاک سیرت ہیں، نیک اچھے بچے ہیں، اچھے جوان ہیں، اچھی خواتین ہیں، مگر کہیں نہ کہیں دوست احباب کسی نہ کسی وجہ سے گناہ کی طرف چلے گئے۔ بعد میں کسی نے متوجہ کیا، بھائی آپ کی شان نہیں تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں توجہ نہیں تھی، یا مسئلہ نہیں معلوم تھا، شریعت کے ہم حکم کو نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اس شخصیت کی کہ جب پتہ چلے اس کو کہ ہم نے گناہ کیا تو پھر یہاں احساس ہے گناہ جیسے ہی آیا تو پھر انسان ندامت سے، شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو گناہ کی لذت نہیں رہ جاتی۔
لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کے ہاں قاتل یا کوئی آدمی مجرم گناہ کرتے کرتے اتنا مجرم ہو گیا اور اتنا اس کو جرم کا کی عادت پڑ گئی ہے کہ اب احساس گناہ ہی نہیں رہ گیا، تو پھر وہاں آدمی اس گناہ کو کر کے اس سے اور لطف آنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں جس کے خون منہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ مزید خون چوسنے میں اور خون بہانے میں زیادہ لطف محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے۔ لہٰذا امام یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے جس کے گناہوں نے لذت زندگی کو فنا کر دیا ہے۔ ایک گناہ، انشاءاللہ بعد والی دعا میں یہ آئے گا، ایک گناہ کیا ہوتا ہے، اگر گناہ کا احساس ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی لذت اور کوئی مزہ نہیں ہے، اور انسان تڑپتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، آخر مجھ سے یہ کیوں غلطی ہو گئی۔ سامنے کی مثال میں دیتا رہتا ہوں کہ ایک بچہ اگر ایگزام میں، ہائی اسکول یا کالج کے ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، کسی ایک دو نمبر سے اور رہ گیا، تو کتنا یہ تڑپے گا، کتنا اس کو احساس ندامت ہوگا، کتنا احساس شرمندگی ہوگا۔ اب اس کے لیے اسے کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، پانی اچھا نہیں لگ رہا ہے، شادی بیاہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں خوشی بھی ہے، یہ گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ سب تو ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ اصل میں یہ فیل ہو گئے، اصل میں یہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی وجہ سے پاس نہیں ہو پائے، تو 4 نمبر سے یہ رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے گناہوں کی احساس نے جو ہے لذت زندگی کو چھین لیا ہے۔ جب دنیا میں ہماری ناکامی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، اسی طریقے سے گناہ میں بھی جہاں کہیں یہ منزل ہو جائے وہاں پر بھی ہمیں اس منزل تک آنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں امام کہ میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت کی بنا پر تیری نافرمانی کی ہے جبکہ تو اس بات کا اہل نہ تھا، تو اب خدایا تو دعا کرنے والوں پر رحم کرے گا کہ میں دعائیں کروں، یا رونے والوں کو معاف کرے گا کہ میں گریہ شروع کر دوں، یا خاک پر رخسار رکھ دینے والوں کو درگزر کرے گا، توکل کے ساتھ فقیری کی شکایت نہ کرنے والوں کو غنی بنائے گا۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور اسے نظر انداز نہ کر دینا جو کسی کو بھی پا کر تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب ہم نے تیری طرف رخ کر لیا ہے تو اب تو اپنا رخ موڑ نہ لینا، اور جب تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو محروم نہ کر دینا، اور جب تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہماری التماس کو رد نہ کر دینا۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنی تعریف رحمت کے ذریعے کی ہے، تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے حال پر رحم فرما، اور تو نے خود ہی اپنا نام معاف کرنے والا رکھا ہے، تو اب مجھے بھی معاف کر دے۔ خدایا تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تیرے خوف سے میرے آنسو بہہ رہے ہیں، اور تیری خشیت سے میرا دل لرز رہا ہے، اور تیری ہیبت سے میرے اعضاء و جوارے کانپ رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ میں اپنے بدترین اعمال سے شرمندہ ہوں، اور اس بنیاد پر میری آواز فریاد کرنے سے بھی دب گئی ہے، اور میری زبان مناجات کرنے سے عاجز ہو گئی ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی کی ہے اور مجھے رسوا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام کے وہ الفاظ کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں، وقد ترا یا الہی فیض دمی من خیفتک، تیرے خوف سے میرے آنسو جاری ہیں، ووجیب قلبی من خشیتک، تیری خشیت سے میرا دل لرز رہا ہے، دہل رہا ہے، وانتقاض جوارحی من حیبتک، اور تیری حیبت سے میرے اعضاء و جوارے پر لرزہ طاری ہے۔ اللہ اکبر۔ کل ذالک حیاء منک لسوء عملی وذالک خبث صوتی، میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو میرے اندر شرم پیدا ہو گئی ہے، میں حیا کر رہا ہوں، شرما رہا ہوں، میری آواز دھیمی ہو گئی ہے۔ وَكُلَّ لِسَانِي عَنْ مُنَاجَاتِكَ، اور میری زبان جو ہے وہ تیری مناجات سے جو ہے وہ عاجز ہو گئی ہے، کانپ گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں امام نے بتائی ہیں، گویا جہاں توبہ کرنے کے لیے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، دل میں لرزش پیدا ہو جائے، اعضاء و جوارے میں کبکبی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو، اور وہ خدا کے سامنے بات کرنے کی بھی جرأت اور ہمت نہ کر سکے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ معبود ہم سب واقعاً تیرے بندے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق توبہ عنایت فرما، اور اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس لیے کہ واقعاً اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن مجید میں بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے اندر علم پایا جاتا ہے، یا عالم بندے ہی خوف و خشیت الہی رکھتے ہیں۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ علم کامل عطا فرما، اور وہ علم عطا فرما دے جس سے ہمارے دلوں میں تیری خشیت پیدا ہو جائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔